سب سے پہلے بات کریں گے میاں والی کے علاقے کندیا میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مقابلے کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ 6 اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق یہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کی جس کے جواب میں دونوں دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ موقع سے رائفلیں، دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے اور کندیا کے قریب ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق دہشت گرد پولیس اور دیگر اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ کاروبار کے آغاز پر تیزی 100 انڈیکس میں 655 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,46,302 کی سطح پر ٹریڈ ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی کا رجحان پایا گیا ہے۔ 100 انڈیکس میں 655 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور ایسے میں 100 انڈیکس 1,46,302 کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پرانی گارمنٹس فیکٹری منہدم ہونے کے بعد کولنگ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ گارمنٹس فیکٹری سے اٹھنے والے شعلوں نے گتا فیکٹری کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، بتائیے گا کتنا وقت درکار ہوگا کولنگ میں؟ جی بالکل، متاثرہ فیکٹری میں اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ واقعے کو تقریباً 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ جو لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کی فیکٹری میں لگنے والی جو آگ تھی اس کو گزشتہ شام ہی بجھا دیا گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فائر برگیڈ کی جانب سے کولنگ کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ پوری رات جو ہے کولنگ کا عمل جاری رہا اور آج صبح بھی اجالے میں جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کولنگ کے جو کام ہے اس میں دشواری کا سامنا ہے، چونکہ یہ عمارت زمیں بوس ہو گئی تھی اور ملبے تلے جو کیمیکل کے ڈرمز ہیں اور پرانے کپڑوں کے بنڈلز ہیں وہ موجود تھے، اور خاص طور پر جو پلاسٹک کا دانہ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس کے بورے بھی موجود ہیں۔ ان میں آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے اور ملبے کی وجہ سے جو فائر فائٹرز ہیں ان کو ایکسس نہیں مل پا رہا کہ وہ آگے جائیں اور آگے جا کے جو ہے وہ ملبے تلے جو آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں ان کو بجھا سکیں۔ نہ فائر فائٹر جا پا رہے ہیں، نہ ہی پانی جو ہے وہاں تک پہنچ پا رہا ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے۔ تاہم فائر بریگیڈ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، ہیوی مشینری کی مدد سے ملبے کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہٹانے کے بعد جو ہے اس مقام تک پہنچا جا سکے جہاں پر یہ آگ کے شعلے ابھی بھی بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ رات 11 بجے اسی متاثرہ فیکٹری سے جو شعلے بلند ہوئے تھے وہ قریب ہی ایک عمارت تھی، گتا بنانے والی فیکٹری تھی، اس کی چھت پر جو ہے وہ شعلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے چھت پہ رکھا ہوا جو گتا تھا، دیگر جو خام مال تھا اس میں آگ لگی۔ تاہم فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس آگ کو جو ہے وہ بجھا دیا۔ اس فیکٹری میں بھی جو ہے کولنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ تاہم فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہوا آج بھی بہت زیادہ تیز ہے تو خدشہ ایسا نہ ہو کہ اطراف کی فیکٹریوں کو جو ہے نقصان ہو، اسی لیے اسی خدشے کے پیش نظر جو ہے آپریشن کو مزید تیز کر دیا گیا ہے اور ہیوی مشینری طلب کی گئی ہے تاکہ ملبے کو ہٹایا جائے اور جن پاکٹس میں ابھی بھی جو ہے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں ان کو جو ہے بجھانے کے بعد وہاں پر جو ہے کولنگ کا عمل شروع کیا جائے۔ اس تمام پروسیس میں جو ہے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سمیت KMC کے تقریباً 8 فائٹ ٹینڈر اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کولنگ کے آپریشن میں جو ہے حصہ لیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ شہباز، اب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ MWM کا حکومت سے مذاکرات کے بعد 40 مارچ ملتوی کرنے کا اعلان۔ حکومت نے سیکیورٹی وجوہات پر مشکل فیصلہ کیا، 7 نکات پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا عراقی ویزے کی مدت میں 60 روز تک توسیع ہوگی۔ سرحد پر موجود طلبہ کو بغیر رکاوٹ ایران میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران تسوری نے کہا نہیں چاہتے جہاں پہلے سے سیکیورٹی مسائل ہیں وہیں زائرین پیدل جائیں۔ حکومت معذرت خواہ ہے کہ زائرین کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ حکومت نے یہ قدم ہرگز جان بوجھ کر نہیں اٹھایا بلکہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے عراقی حکومت سے حکومت پاکستان رابطہ کرے گی اور ان کے ویزے کی توسیع اور 60 دنوں تک کی توسیع کے لیے وہ کروا کے دی جائے گی تاکہ انہیں مزید کوئی عراق جانے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ MWM نے ہماری بات کو وزن دیا، سنا
اور پھر یہ مارچ، یہ قافلہ واپس یہاں پہنچا۔ جو زائرین بائی ایئر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مخصوص فلائٹوں کا اور اس کا جو فیئر ہے وہ کم کیا جائے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سربراہان کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق میجر طفیل محمد نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میجر طفیل نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنا مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ بے مثال جرأت اور عظیم قربانی کے اعتراف میں میجر طفیل محمد شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ وطن کے دفاع کے لیے ان کی شجاعت آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا میجر طفیل محمد نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان قربان کی۔ پوری قوم میجر طفیل محمد کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان آج ان عظیم سپوتوں کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہے۔ ہم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے کہا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر جان قربان کی۔ پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے جو دشمن کا ہر محاذ پر بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا میجر طفیل شہید کو یوم شہادت پر زبردست خراج تحسین کہا۔ میجر طفیل شہید نے آج ہی کے دن مادر وطن کے لیے جان قربان کی۔ میجر طفیل شہید کی جرأت و بہادری تاریخ کے سنہری باب میں رقم ہے۔ میجر محمد طفیل کی قربانی نے دشمن کے حوصلے پست کیے اور قوم کو فخر بخشا۔ میجر طفیل شہید نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ اور پاک فوج کا روشن ستارہ ہے۔ پوری قوم ان کے اثار کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت قربانی دینے کو تیار ہے۔ حکومت پنجاب رواں برس دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی خواہاں ہے۔ اس سلسلے میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ لوکل گورنمنٹ بل قائمہ کمیٹی سے منظور ہو چکا ہے۔ بل کے نئے تحت نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی جبکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے۔ حمزہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمزہ بتائیے گا نیا بل پرانے بل سے کتنا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے مندرجات کیا ہیں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے معاملہ ہے۔ لوکل گورنمنٹ بل قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ نے منظور کر لیا ہے جبکہ یہ بل جو ہے پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے لایا جائے گا جبکہ حکومتی ذرائع کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اس سال دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی خواہاں ہے۔ جبکہ میں آپ کو اس بل کے مندرجات بتاؤں تو بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جا رہا ہے جبکہ بل کے تحت نئی حلقہ بندیاں کیا جائیں گی جبکہ حلقہ بندیوں میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کرے گی جبکہ یونین کونسل میں اب وارڈ سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور ایک یونین کونسل میں 9 ممبر منتخب ہوں گے جبکہ منتخب ہونے والے ممبرز کو 1 ماہ کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت لازم قرار دی گئی ہے جبکہ 9 منتخب ہونے والے ممبرز اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین آپ سے خود چنیں گے جبکہ اس سے پہلے چیئرمین کے الیکشنز ہوا کرتے تھے جبکہ 9 منتخب ہونے والے ممبرز ریزرو سیٹوں پر بھی ممبرز کو چنیں گے جبکہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ تحصیل کمیٹیوں کے چیئرمین ممبرز ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ جو میونسپل کارپوریشن جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر چیئرمین جو ہے وہ یہی منتخب نمائندے ہوں گے جبکہ اگر میں بتاتا چلوں جو متنازع پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی لوکل گورنمنٹ کی تجویز پر ڈی سی کو ضلعی کمیٹی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ خورشید، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ نوشہرہ میں مستدھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ نظام پور سیلابی ریلے میں 5 افراد پھنس گئے۔ مقامی رضاکار اور ریسکیو اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایک گاڑی بھی سیلابی ریلے میں پھنس گئی ہے۔ ہنزا میں پاکستان اور چین کو ملانے والی واحد شاہراہ قراقرم دریائے کٹاؤ کے باعث بند۔ گوجال کی دوسری جانب متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ بورخان میں دریائے ہنزا کی سطح بلند، 2 روز سے کٹاؤ کا عمل جاری ہے۔ دریا کے تیز بہاؤ اور پہاڑ کی وجہ سے شاہراہ کی فوری بحالی ممکن نہیں لگتی۔ لاہور میں گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ سامیہ سعید سے۔
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में सूरज के जलवे बरकरार हैं। सुबह सवेरे से ही शदीद गर्मी जो है वो बाहर महसूस की जा रही है। शहरी भी आज पसीने से शराबूर ही दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर का मौसम जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आसमान पर सूरज की ही हुक्मरानी दिखाई दे रही है। और अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज दर्जा हरारत में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें यही बताया गया था कि मानसून का छठा स्पेल जो है वो 7 अगस्त तक बरकरार रहेगा। अलबत्ता मानसून का छठा स्पेल तो ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी मौसम का कोई नहीं पता लगता, किसी भी टाइम जो है वो मौसम तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये मानसून सीज़न है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कल हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, तो हम शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, अपने हमरा छतरी रखें और बिजली के खंभों से दूरी इख्तियार करें। जी।